بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، قال امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ: وذکرہ بما اصاب من کان قبلک من الاولین وسر فی دیارہم وآثارہم فانظروا فیما فعلوا وَأَمَّا انتقلوا وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انتقلوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَعَهْدِهِمْ فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِالدُّنْيَاكَ ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال. صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. سامعین و ناظرین کرام، موضوع سخن تربیت اولاد. تربیت اولاد کے حوالے سے سابقہ 3-4 نشستوں میں گفتگو کر چکا ہوں. انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی مختصراً تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر لوں. سرنامہ کلام میں مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کہ وہ مکتوب نمبر 31، جس کے چند کلمات سابقہ نشستوں میں بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی اسی بابرکت مکتوب اور انہی امیر المؤمنین کے بابرکت کلمات سے چند کلمات ہمارے سامعین کی خدمت میں عرض کروں. مولا فرما رہا ہے: وَذَكِّرْهُ بِمَا أَصَابَكَ عَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ. گزرے ہوں کہ واقعات اس کے سامنے رکھنا تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا، دل کو یعنی اپنے آپ کو یاد دلانا. وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، اور ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا، جا کے دیکھنا. فِيمَا فَعَلُوا، دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. وَأَمَّا انتقلوا، اور کہاں سے کوچ کیا ہے. وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا، اور کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے ہیں. دیکھو، فَانظُرُوا، دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل چکے ہیں. فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انتقلوا عَنِ الْأَحِبَّةِ، وہ دوستوں سے منہ موڑ کر اس دنیا سے چل چکے ہیں. وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ، اور پردیس کے گھر میں جا اترے ہیں. وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہونے لگے. بس فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِالدُّنْيَاكَ، لہذا اپنے اصل منزل کا انتظار کرو اور آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو. جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جن چیزوں کا تم سے تعلق نہیں اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ.
جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرہ مول لینے سے بہتر ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس دنیا سے جو گزر چکے ہیں ان کی حالات سے اپنے فرزند کو امام حسن مجتبیٰ کو آگاہ کیا اور وصیت کی کہ ان چیزوں سے آگاہ رہیں اور اس دنیا میں مستقلاً رہنا نہیں ہے اور اس سے کوچ کر جانا ہے اور اس آخرت کو اس دنیا کے لیے نہ بھیجیں۔ اس آخرت کی اور اس زندگی کی کیا ہے، اس زندگی کے لیے آمدہ رہے اور تیار رہے۔ سامعین کرام، سابقہ نشست میں تربیت کے جو اہداف ہیں ان اہداف پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ عرض کر چکا تھا کہ تربیت کے بنیادی 4 اہداف ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہدف روحانی ہے۔ ہدف روحانی سے مراد یہ ہے کہ تطہیر نفس، علم اور تربیت دونوں کا ہدف علماء مربین نے یہ قرار دیا ہے کہ تطہیر نفس، اپنے باطن کو پاک کرنا اور ذات خداوندی سے متصل ہونا۔ یہاں تک گفتگو عرض کر چکا تھا، آج اسی کو تھوڑا سا ادامہ دے کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر لوں۔ بعض مربین اسلام اس بات پر تائید کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ نفس کو عیوب سے پاک ہونا القاء علوم کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ بس اس نظریے کے مطابق یہ جو مربین ہیں وہ یہ عرض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر معلم کے اوپر واجب ہے کہ کسی کو بھی اپنا شاگرد انتخاب کرنے سے پہلے اپنے علم کو اس تک منتقل کرنے سے پہلے اس کو پہلے آزمائیں، فحص کریں، اختبار کریں، جانچ لیں اور اس کے انٹرویو کریں۔ اگر وہ اس سے قابل ہو کہ اس کو اخلاق میں مہذب پائے اور تہذیب نفس والا تا شاگرد میسر ہو جائے پائے تو پھر اس کو تعلیم دینا شروع کرے۔ اگر اخلاق میں وہ صحیح نہ ہو، تہذیب نفس نہ ہو تو تعلیم دینے سے یہ مربین شدت کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ منع کرتے ہیں؟ یعنی ایسے طالب علم کو اپنا شاگرد انتخاب کرنے سے منع کیوں کرتے ہیں جو مہذب نہ ہو؟ تو کہتے ہیں، خود لوگ جواب دیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم بچیں اس خطرے سے جو تعلیم کو فساد کے لیے سپر اور معاون کے طور پر استعمال نہ کرے۔ مثلا غیر اختبار، فحص کیے بغیر، اس کے انٹرویو کیے بغیر، جانے بغیر اگر اس کو تعلیم دے، اس کی حقیقت کو، شاگرد کی حقیقت کو جانے بغیر تعلیم دے تو ممکن ہے کہ وہ اس علم کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے، اپنے مقام و منزلت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے اور علم کو اپنے لیے کیا ہے سپر بنائے۔ آج کل معاشرے کے اندر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علم کو اپنی مفادات کے لیے، احادیث اور روایات کو اپنی مفاد کے مطلب نکال کر تعویلات کرتے ہیں، آیات الہی کی تفسیر اپنے مفاد اور اپنی رائے اور اپنے نظریے اور اپنے آپ کو معاشرے میں منوانے کے لیے کیا ہے تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے خاطر یہ مربین کہتے ہیں کہ پہلے جس کو آپ شاگرد انتخاب کر رہے ہو اس کے تہذیب نفس کے حوالے سے اختبار اور جاننا ضروری ہے۔ پس یہاں پر اور ایک مفکر جس کا نام ہے فروبل، وہ تائید کرتا ہے، بہت زور دیتا ہے شدت کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ انسان کو معرفت نفس کے لیے تربیت کو قائد اور رہنما بنائے، یعنی معرفت نفس تربیت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی معرفت نفس کب حاصل ہوگی؟ جب آپ کی تربیت صحیح منہج پر ہوگا، صحیح معنوں سے ہوگا، تو وہ پھر اپنے آپ کو پہچانے گا، پھر وہ اس حدیث کا مصداق بنے گا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی رب کی پہچان اپنے آپ کی پہچان کے اوپر موقوف ہوا،
یعنی اپنے نفس کے پہچان کے اوپر. نفس کے پہچان کے لیے رہبر اور رہنما کس کو بنانا ہے؟ تربیت کو بنانا ہے. جس کی تربیت صحیح معنوں میں ہو، جس کا رہنما صحیح ہو، تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا ہے؟ پہچان لے گا. کیونکہ تربیت کا غرض و غایت ایک پاک اور پاکیزہ زندگی گزارنا ہے، اور اس پاک اور پاکیزہ زندگی اخلاص اور طہارت سے تعبیر ہے. اخلاص اور طہارت سے پر زندگی ہو تو وہ زندگی پاک و پاکیزہ زندگی شمار کیا جائے گا. اور بہت سارے مربین اور بہت سارے تربیت کرنے والے اس بات پر متفق ہے کہ وہ تعلیم و تربیت جو تہذیب نفس تک نہ پہنچائے، پھر اس تعلیم و تربیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. بس خلاصتاً یہ عرض کروں کہ تربیت کے جو اہداف میں سے پہلا ہدف جو ہوا، وہ ہدف ہوا ہدف روحانی. ہدف روحانی کا خلاصتاً عرض کروں تو تہذیب نفس اور ذات الہی سے متصل ہوں. ذات الہی سے متصل ہونے کا معنی ہی تربیت نفس ہے. جب ایک شخص ذات الہی سے متصل ہوتا ہے، جب ذات الہی کی حقیقی معنوں میں معرفت حاصل کرتا ہے اور اپنی نفس کو حقیقی معنوں میں پہچانتا ہے، ذات الہی سے لو لگاتا ہے، اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو پھر وہ اس روایت کا اور اس دعا کا مصداق بنتا ہے جہاں پر امام زین العابدین ارشاد فرماتا ہے: الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي. بار الہ، اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پس کر سکتا ہے؟ جسے خدا بلند کرے، جسے خدا مقام و منزلت عطا فرمائے، تو پھر اس کو پس کون کر سکتا ہے؟ کون گرا سکتا ہے؟ وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي. اگر خداوند عالم تمہیں پس کرے، تمہیں گرائے، تو پھر کون تمہیں اٹھا سکتا ہے؟ پس ذات الہی سے جو متصل ہوگا، پروردگار عالم کے ساتھ جس کا اتصال قوی ہوگا، تو خلاق دو عالم اس کو بلند کرتا ہے. پھر دنیا کی تمام قوتیں بھی اگر ایک ہو جائے تو پھر اس بلندی سے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جہاں پر مولا امیر المؤمنین اتصال الہی کا اتنے قریب اور اتنے بارگاہ خداوندی کا مقرب اور عاشق الہی تھا، تو فرمایا: الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. اے پروردگار، اے میرے معبود، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ ہے اتصال حقیقی خداوند عالم کی ذات کے ساتھ. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. اور میری فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. پھر فرماتے ہیں مولا امیر المومنین: انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگارا، تو ایسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. اے پروردگارا، پس مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے. پس جب جس مقام پر انسان کی چاہت الہی چاہت سے متصل ہو جائے، وہ اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ وہی چاہے گا جو خدا چاہتا ہے، تو پھر یہ بارگاہ خداوندی کے ساتھ، رب کائنات کے ساتھ متصل ہونے کا بہترین اور اتم ترین نمونہ ہو جائے گا کہ خداوند عالم کے ساتھ جس شخص کا اتصال ہوا، پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. بس ہمیں تربیت اس نہج پر ہو کہ اس معیار پر تربیت ہو کہ وہ تربیت اسے خدا تک پہنچائے، بارگاہ الہی تک پہنچائے، تو وہ تربیت حقیقی تربیت کہلائے گا. بس انشاءاللہ آنے والی نشست میں تربیت کا جو دوسرا ہدف ہے، ہدف مادی، اس کے اوپر انشاءاللہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں. بس یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی نفس کی معرفت اور حقیقی معنوں میں اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.